بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ ہمارے ہاں بہرحال ساری باتیں ہو جاتی ہیں، خدا پہ بات ہوتی نہیں ہے۔ جس نے یہ پورا تھیٹر سجایا اور لوگ اس کی بات نہ کریں اور گھر چلے جائیں، وہ پوری دنیا تھیٹر تو ہے اور کیا ہے۔ ہر آدمی اپنے حصے کی ایکٹنگ کر کے چلا جاتا ہے۔ اپنی ہر بندے کی ایک ٹائم ڈیوریشن ہے، اس کا ایک لیپ ہے۔ جیسے تھیٹر میں پردے کے پیچھے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تیار، جب باری آتی ہے انہیں آگے بھیج دیا جاتا ہے، دوسرا ہٹ جاتا ہے، درمیان میں پردہ بند ہوتا ہے، انٹرول، پھر پردہ ہٹتا ہے۔ ہم سب کی زندگیاں بھی ایسی ہیں، ہمارے یہاں انٹرول نہیں ہے، ہماری زندگی بالکل بند۔ انٹرول کس کے لیے؟ جب پردہ دوبارہ ہٹے گا تو سب روز محشر میں کھڑے ہوئے ہوں گے، اور وہاں اصل کردار باہر آئے گا۔ یہاں تو ہم ایک دوسرے سے ایکٹنگ کر رہے ہیں، میں اچھا بنا ہوا ہوں، آپ بھی اچھے بنے ہوئے ہیں، ایسی ہے نا، یہ ایکٹنگ ہے ہماری۔ وہاں نہیں کر سکتے، وہاں جو ہے وہی ہوگا، اس کو چھپا کہاں چھپائیں گے؟ وہاں ہر چیز عیاں ہوگی۔ ہاتھ خود بولے گا اس نے یہ کروایا، آنکھ خود کہے گی اس نے مجھے حکم دیا یہاں دیکھو وہاں دیکھو۔ آپ بولیں گے میری آنکھ ہے، کہا نہیں، آج تم مالک نہیں ہو، تم وہاں بھی مالک نہیں تھے، تمہیں ملکیت تھوڑے دنوں کے لیے دی تھی اور تم یہ سمجھے تم اصل مالک ہو۔ اصل مالک وہ ہے، اصل خالق وہ ہے، سب اسی کا ہے۔ اس دن کوئی چیز چھپ نہیں پائے گی، سب۔ وہ کہتا ہے میں ذرہ برابر بھی تم نے کوئی نیکی کی ہوگی میں تمہیں دکھاؤں گا، چھپ نہیں پاؤ گے۔ اصل وہی ہے سب کچھ۔ یہاں ہم لوگ ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ چھپا دیتے ہیں، کور کر دیتے ہیں۔ سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کیا سوچ رہے ہو؟ نہیں میں تو کچھ نہیں سوچ رہا تھا، ذہن پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہا ہوتا ہے۔ کوئی چیز گزرتی ہے، ذہن جوانوں کا بہت تیزی سے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ مین فریم کمپیوٹر کی سپیڈ سے چلتا ہے، کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو دور تک چلے جاتے ہیں، مگر پتہ نہیں ہوتا کہ کیا دیکھ رہا ہے۔ خدا سورہ توبہ میں پروردگار آیت نمبر غالباً 105 اپنے حبیب سے یہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دو یہ عمل کیے چلے جائیں، اللہ، رسول اور ایک جماعت دیکھ رہی ہے۔ ان کا دیکھنا ہمارے دیکھنے کی طرح نہیں ہے، یعنی آپ وہاں سے کوئی اٹھے گا تو میں شاید دیکھوں گا۔ یہاں آپ کے اندر نیت، ارادہ ہوا کچھ کرنے کا، وہ دیکھ رہے ہیں۔ کیسے آپ کہتے ہیں کہ پروردگار کہتا ہے کہ اگر کوئی گناہ کی فکر کرے اور گناہ نہ کرے تو میں اس کو سزا نہیں دوں گا۔ کیسے خدا کو کیسے پتہ چلا یہ گناہ کی فکر کر رہا ہے؟ اور اگر کوئی نیکی کی نیت کرے اور نیکی نہ کر پائے میں اسے نیکی کا ثواب دوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا کیمرہ اندر ہے، اندر جو لہریں اٹھ رہی ہیں ان کو وہ چیک کر رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے۔ وہ اتنا انسان کے اوپر فوکس ہے، اور انسان اس کی بارگاہ میں کیسے ہے۔ آیت اللہ بہاؤالدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عارف، ان کا شاگرد کہتا ہے کہ میں گھر سے نکلا درس پہ جانے کے لیے، بارش جیسے بہرحال یہاں پانی، تھوڑا سا پانی پڑا ہوا تھا سڑک، بارش، ایک گاڑی گزری تیزی سے اور دھیان نہیں دیا، پانی کی چھینٹیں میرے لباس پہ آئے، چلا گیا وہ۔ میں نے اس کو تھوڑا بہت برا بھلا کہہ دیا، بہرحال ایک طالب علم کیا برا بھلا بولے گا، بہرحال اس نے گئے، لباس چینج کیا،
آغا کی خدمت میں پہنچے، آغا سر جھکائے بیٹھے، کتاب پہ کچھ لکھ رہے تھے، دیکھا نہیں، کہا کہ اگر اس ڈرائیور نے غلطی کی تھی تو آپ نے کیوں غلط الفاظ استعمال کیے؟ کہا میں نے کہا کہ نہ اس وقت کوئی شخص تھا نہ ادھر کوئی شخص ہے، اللہ، رسول، مومنین کی جماعت دیکھ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، خوب یہ ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف بندگی ہے، دکھانا نہیں ہے، شو آف نہیں ہے کہ بہرحال آپ کچھ۔ اللہ کے ولی ہمیشہ معاشرے میں اس لیے ہوتے ہیں کہ معاشرے کی بیک بون ہوتے ہیں، معاشرے کو چلاتے ہیں۔ یہ تو نارمل ولی ہیں، جو خود ولی الزمان ہے، اس کے وجود کی وجہ سے یہ ساری چیزیں قائم ہیں۔ جیسے دنیا گریویٹی فورس کی وجہ سے ہم سب کو کھینچے ہوئے ہے، حجت خدا کائنات میں اس کا وجود ہر چیز کو قائم کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے خدا نے۔ حدیث ہے کہ اگر حجت خدا روئے زمین سے ہٹ جائے، پوری کائنات آپس میں ٹکرا جائے گی، یعنی قیامت آ جائے گی، ختم۔ حجت خدا ہر دور کے اندر، جب نبی تھے تو نبی ہیں، اوصیاء، اور پھر اس کے بعد یہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اس امام کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے، جب تک آپ کو امام کی یہ معرفت نہ ہو کہ یہ ہستی کیا ہے اور اس خدا نے کیوں رکھا ہوا ہے تب۔ لیکن کیونکہ خدا ہی سمجھ میں نہیں آیا آج تک، خدا کیا ہے، لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھا اور گھر چلے گئے۔ خدا کہتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ میرا ذکر تو کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب زندان میں تھے اور دو لوگوں نے خواب دیکھا اور ان میں سے ان کی تعبیر بتائی، ایک کو کہا کہ تم دار پہ لٹکائے جاؤ گے، ایک کو کہا کہ تم جو ہے وہ جو زمانے میں تمہارا بادشاہ ہے تم اس کے قریب چلے جاؤ گے، اس کی خدمت کرو۔ وہ جو دوسرا جانے لگا تو قرآن میں آیات ہے، حضرت یوسف نے جو ہے وہ اسے کہا کہ جب تم اپنے بادشاہ رب کے بعد جاؤ تو ہمیں یاد کرنا۔ یعنی کیا؟ یعنی ان سے آگے کہنا کہ بھائی ایک شخص ایسا اندر ہے۔ روایات کہتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ بہرحال وہ نبی ہیں، معصوم ہیں، اور ان کا درجہ بہرحال وہ خدا جانے، اور ان کے آپس کے معاملات ظاہر ہے ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن کہتے ہیں کہ خدا کو یہ اچھا نہیں لگا کہ مطلب یوسف۔ پھر کہتے ہیں کہ انہیں دکھایا سمندر کے تہے میں پتھر کے اندر ایک کیڑا ہے۔ خدا نے دکھایا کہ دیکھو اس کو غذا کون دے رہا ہے؟ ہم دے رہے ہیں۔ تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ہم نے آپ کو آپ کے بھائیوں سے بچایا، مصر کی عورتوں سے بچایا، ہمیں پتہ ہے آپ کا۔ کہتے ہیں 7 سال زندان ایکسٹینڈ ہو گیا، 7 سال پہلے تھے، 7 سال کہا کہ اور رہی ہے۔ بہرحال وہ ہم ان باتوں کو شاید الفاظ اور درک نہیں کر سکتے۔ زندان جو جس حضرت یوسف کے لیے تھا وہ زندان پاکیزگی اور عصمت کا زندان تھا کہ جس میں حضرت یوسف کو رکھا گیا۔ ایک شخص کتاب میں بتاتے ہیں کہ وہ بہرحال بہت خوبصورت تھا، جوان تھا اور مزدور ٹائپ کا تھا، لیکن بہرحال وہاں پہ اس قبیلے کی جو بھی سردار تھا، اس کی خاتون تھی، اس کا دل جو ہے وہ اس پر آیا، تو کسی طریقے سے گھیر کر اس کو اس خیمے میں بلایا۔ جیسی وہ اندر گئیں تو اس نے کہا کہ خدا کے لیے اس جہنم کی آتش سے دور رکھو اپنے آپ کو، اور وہاں سے بھاگا، یعنی بھاگتے اتنا بھاگا کہ کوئی پیچھا نہ کر پائے، اور آخر کار صبح شام بھاگتا رہا، اور پھر جا کر ایک درخت سے اس نے ٹیک لگا کر بیٹھا تو اچانک سے دیکھا کہ ایک ہریالی سی آ گئی ہے، ایک سب سا نور آیا ہے، اور کچھ لوگ آئے ہیں اس کو لے کر جا رہے ہیں۔ دیکھا ایک خوبصورت سا جوان ایک تخت پہ بیٹھا ہے، اور اس نے والے کون ہے یہ؟ کہا یہ حضرت یوسف ہے۔
کہا انہوں نے تمہیں بلایا ہے کہ جس طرح حضرت یوسف نے اپنے آپ کو پاک دامن رکھا تم نے بھی اپنے آپ کو پاک دامن رکھا ہے۔ آج کا جوان جانتے کیونکہ قرآن احسن القصص بیان کر رہا ہے۔ اگر آج آپ کی ایک نگاہ، ایک قدم، ایک عمل اللہ کی خاطر، اگر آج جوان اپنی ایک نگاہ کو بچاتا ہے، خدا کیا کہہ رہا ہے؟ میرا ذکر ہے یہ، تم کرو ایک قدم میں تمہارا ذکر کروں گا، میں تمہیں بچاؤں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا کہ جس نے اپنے آپ کو خدا کے لیے بچایا، پھر خدا نے ان کے ذکر کو کتنا عام کر دیا۔